کے بعد کیا ہوگا. وہ یہ سمجھتا ہے مر گئے معاملہ ختم. جیسے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں, سنیے موبائل ہے نا تو اس کو لوہیا پہ سلوٹ پہ لے جائیے اور لوہیا سے تھور تھار دیجیے, اس کا پورا ہولیا چینج کر دیجیے, اور اس کے بعد جو ہے موبائل مستری کو کہیے ذرا ٹھیک کر دو, کرے گا وہ؟ مطلب پاگل ہو گیا ہے. میں اس کا جو پروڈکٹ کیا ایپل کمپنی ہو یا نوکیا, اس کا باپ بھی نہیں بنا پائے گا, کیونکہ کچھ سلامت ہی نہیں ہے. نہ کیا کہتے ہیں اس کو, نہ منہ ہے نہ کان ہے, نہ یہ تو چٹنی بنا دیا ہے. کیا کریں؟ پھینک دو. کیا کریں؟ پھینک دو, تو کسی لائق نہیں ہے. لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مر گئے معاملہ ختم. غلط. مر گئے معاملہ ختم نہیں ہوا ہے, دنیا سے رشتہ ٹوٹا ہے اور آخرت کے سفر پہ آپ نکل گئے ہیں, اور یہ دنیا میں جو آپ نے کیا ہے اب اس کا بدلہ وہاں ملنا شروع ہو گیا. کیا ہوگا مرنے کے بعد, کیا ہوگا؟ غور سے سن لیجئے, ورنہ قبرستان میں جائیے گا نا تو مولانا لوگ کی ہر بات یاد آئے گی. رے باپ. ٹھیک ہے, مولانا لوگ کہتے تھے نماز پڑھو, قرآن پڑھو, جھوٹ نہ بولو, یہ مت کرو, وہ مت کرو, تو ہم ہی لوگ بولتے تھے مولوی لوگ ہے, بولتا ہے بولنے دو. کاش کے نماز پڑھ لیے ہوتے, کاش کے قرآن پڑھ لیے ہوتے, کاش کے نبی کی سنت پہ عمل کر لیے ہوتے. یہ سارے رشتہ دار اپنے آپ میں لگ گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جو حشر ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. سوچتے ہیں مر گئے, کچھ نہیں. سنیے کیا کیا ہوگا, مرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے, ذرا اس کو سنیے. فری میں نہیں بتاؤں گا. باپ رے باپ, یہ تو اتنا زور سے بولے کہ پورا گڑھیا ہل گیا, لوگ اٹھی ہو جائے گا. باپ رے, لڑائی کرنے میں جو جوش رہتا ہے, سبحان اللہ بولے نا بھائی زور سے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. سنیے, اگر کوئی انسان جب مر جاتا ہے یعنی روح نکل جاتی ہے تو گھر میں جو لاش رکھے رہتے ہیں تو جو آدمی اس کو دیکھنے آتا ہے اور زندگی میں اس کو پہچانتا تھا وہ پہچانتا ہے. کون نہلا رہا ہے اس کو پہچانتا ہے, کون کون کاندھا لگایا پہچانتا ہے, کون کون مٹی دیا جانتا پہچانتا تو اس کو پہچان جائے گا, اور جو یہاں انجانتا اس کو نہیں پہچانے گا. قبر پہ اس کے فاتحہ کے لیے کون کون گیا, کب کب گیا, پہچانتا ہے. حضرات یہ کمال جو ہے یہ جسم کا نہیں ہے, یہ روح کا کمال ہے, اور روح کبھی مرتی نہیں, جسم مرتا ہے, یاد رکھیے گا. چلو بھائی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں پہنچ گئے, رات بھر آپ لوگ کھاتے رہیے, ہاں کھاتے ہی رہیے, جائیے بھر پیٹ کھا لیجیے, لگے قیامت آ رہی ہے. کھانا کتنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں جانتے ہیں. جو لوگ کسان ہیں ان کو معلوم ہے کہ ابھی بیساکھ میں ہم کو کرنا کیا ہے, کھیت کو تیار کر کے رکھنا ہے, برسات کا انتظار کرنا ہے. تھوڑی بھی بارش ہوگی تو کچھ چھیٹیں گے دھان یا کیا کیا. ہم کو پوچھیے گا تم کو کچھ نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ دھان کیا کیا ہوگا, کیسے کیا کرنا ہے, ہم کو نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بچہ ہو بابو تم لوگ چپ رہو, غور سے سنو. ہمارے یہاں کا بچہ بھی وقت سے پہلے موبائل نے سب کو بالغ کر دیا. آرام سے سنو, تم لوگ سنو گے تب نہیں یاد رہے گا. بتیسا آرام سے غور سے سنو بابو, تم لوگ سنو گے یاد رکھو گے. ہاں نہیں ٹھیک, آپ وہ ٹھیک ہے, بچہ سب ہے, اس کو پیار سے محبت سے رکھنا ہے, بھگانا نہیں چاہیے. کچھ لوگ مسجد میں رہتے ہیں نا, بچہ رہتا ہے تو اتنا ڈانٹ کے بھگاتا ہے کہ بچہ کا پیشاب سے کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے, بھگائیے دیتے ہیں. ابھی اس کا ذرا طریقہ ہے, پیار سے بولو نا. غور سے سنیے, مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں یہ نہیں معلوم. کبھی کبھی کھانا بنانے کا موقع آتا ہے کہ ہم کھانا بنائیں گے, کچھ بھی نہیں معلوم نا, نمک کتنا پڑے گا, کیا کیا مسالہ پڑے گا, تو ہم پوچھ لیتے ہیں فون سے. معلوم نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.
انجان ہے تو اب نہیں پکا سکتے تو بھوکے رہیے. یہی نہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو کہیے گا نہیں. تو حشر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ بہت بھیانک. مولانا لوگ کہتے ہیں تو کہتا ہے مولوی لوگ دھمکی دیتا ہے. نہیں، قرآن حدیث کی باتیں سناتا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا ہے؟ کھیتی. اور کھیت میں جب دھان آدمی بوتا ہے تو گیہوں کاٹے گا دھان. گیہوں بویا تو کاٹے گا گیہوں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جو یہاں بیج لگائیے گا مرنے کے بعد وہی ملے گا. اگر پاپ کا بیج بوئیے گا، گناہوں کا بیج لگائیے گا تو مرنے کے بعد سزا ملے گی. اگر نیکیوں کی بیج کو لگائیے گا تو مرنے کے بعد اچھا بدلہ ملے گا. بالکل زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ. غور سے سنیے. بس اس سے آگے تقریر ختم. جو لگائیے گا بوئیے گا وہی کاٹیے گا. اتنا مسلمان سمجھنے کے بعد بے بہرا ہو گیا ہے، آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہو گیا ہے. احساس مر گیا، غیرت مر گئی، احساس کا مادہ ختم ہو گیا. نہ اذان کو ترجیح دے رہا ہے، نہ نماز کو عزت دے رہا ہے، نہ مسجد کی عزت کر رہا ہے، نہ عالم کی عزت کر رہا ہے، نہ قرآن کا احترام کر رہا ہے، نہ رمضان کا احترام کر رہا ہے. کیسا مسلمان ہے؟ پھر بھی یہ امید رکھتا ہے اور اپنے آپ میں مگن ہے دنیا میں کامیاب رہوں گا. نہیں، ارے ایسا مسلمان نہ یہاں کامیاب ہوگا نہ وہاں کامیاب ہوگا. اگر کامیاب ہوگا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 18واں پارہ کی یہ ابتدائی آیت کریمہ ہے. کون مومن کامیاب ہوگا؟ بے نمازی مومن کامیاب نہیں ہوگا. زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے گا وہ مومن کامیاب نہیں ہوگا. مومن ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. مومن ہے امانت میں خیانت کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. مومن ہے وعدے کو وفا نہیں کرے گا، بدعہدی کرے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور مومن ہے نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی ہے. بالکل آسان بات ہے. ہم گئے سعودی کمانے کے لیے، مثال دے رہے ہیں، یا آپ ہی گئے سعودی کمانے کے لیے. 2 سال کا ویزا تھا. کمائیں اور وہی ٹنڈیلی کیے، پھوٹانی کیے، ایک سے ایک موبائل خریدے، ایک سے ایک گھڑی خریدے، اللہ دے کے پورا 2 سال میں خوب اڑائے، مستی کیے. اب ختم ہو گیا ویزا کا ٹائم، گھر آ جائیے. نہیں، مثال دے رہے ہیں. اب آ گئے گھر. اب آنے کے بعد کیسا لگے گا؟ محلہ والا کہے گا ارے باپ رے باپ، سعودی سے آیا ہے بھی کما کے آئے ہوگا، ای بیٹا تو ٹھنڈی لے کے نہیں آیا. آنے کے بعد اب کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. بیوی کے گہنا کو بھرنا رکھے گا، زمین بیچے گا، قرضہ لے گا. لوگ کہیں گے تھو 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 تھو، کاہے کے لیے گیا تھا؟ کمانے گیا تھا تو لایا کیا؟ رشتہ دار بھی اپنے پردیسی شوہر بھائی سے یہ امید رکھتے ہیں کھایا کیا، یہ دھیان میں نہیں رہتا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کمایا کیا، کمایا کیا. اور جب پردیس سے کما کے آتا ہے تو گھر کے لوگ، باہر کے لوگ عزت دیتے ہیں. جب کما کے آتا ہے لوگ تھو تھو کرتے ہیں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آپ نے یہاں کھو دیا، کچھ نہ بویا، تو مرنے کے بعد فرشتے بھی آپ کے لیے عذاب حکم خدا سے تیار رکھیں گے. اور اگر آپ نے اچھے بیج لگا دیا ہے تو قبر میں فرشتے آپ کا احترام کریں گے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یا ایسا عنوان ہے کہ زندگی بھر بولتا رہے گا، مکمل بات نہیں ہوگی. بہت کچھ باقی ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے. مولا علی فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک قبر پہ گئے، قبر کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ جان جاتے. ایسے بھی
اگر آپ کو کشف کی مہارت حاصل ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. یہ کشف الگ چیز ہے. اور حضرت مولا علی تو ولیوں کے امام ہیں. ان کی ولایت کا کیا پوچھنا, ان کے نام میں اتنا کمال ہے. مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, مولا علی کا ذکر کرنا عبادت. سمجھیے ان کی شان. تو قبر والے سے مخاطب ہو گئے, بات چیت ہونے لگی. قبر والے سے کہتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں دنیا سے گئے قبر میں, بتاؤ اپنی حالت. قبر میں آئے, بتاؤ اپنی حالت. وہ قبر میں رہنے والے کہتے ہیں حضور یہاں آنے کے بعد بڑا پچھتاوا ہوا, جو میں نے کیا تھا دنیا میں وہ سب سامنے آ گیا. اب پچھتاوا یہ ہونے لگا میں نے دنیا میں کما کے یہ کیوں چھوڑا, کاش کہ میں اپنے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا ہوتا, آج ہمیں اس کا بدلہ مل گیا ہوتا. بہت پچھتا رہا ہوں میں نے کیوں جوانی کو اس طرح گزارا, ہم نے وقت کی قدر کیوں نہیں کیا حضور. لیکن جو ہم نے کیا تھا وہ سب سامنے آ گیا. حضور اب یہ بتلائیے کہ میں جب انتقال کر گیا تو میرے گھر کے لوگوں نے کیا کیا. سمجھتے مر گیا ہے تو گاڑ دیے تو کھیلا ختم ہو گیا. سنیے مولا علی فرماتے ہیں تمہارے رشتہ داروں نے کیا کیا جانتے ہو, تمہاری بیوہ نے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا, تیرے بیٹوں نے تمہاری جائیداد کا بٹوارہ کر لیا, سب اپنے آپ میں لگ گئے. تب افسوس ہوتا کاش کہ میں ایسا کام کر لیا ہوتا جو ہمیں آج قبر میں اس کا بدلہ مل گیا ہوتا. چونکہ دنیا والے بے وفا ہوتے ہیں, جب جیتے جی وفا نہیں کرتے تو مرنے کے بعد وفا کیا کرے گا. کاش کہ میں اپنی دولت اور اپنی جائیداد کو راہ خدا میں خرچ کر دیا ہوتا, آج اس کا بدلہ مل گیا ہوتا. تو یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا بہت کچھ ہے. بس دعا کیجیے اللہ تعالی نظام الدین صاحب کی والدہ اور ہم سبوں کے والدین, ان کے بھی والدین کہ اللہ مغفرت فرما دے. اور آپ لوگ کے لیے بہتر موقع ہے, تقریر سننا کمال نہیں, غور کرنا کمال ہے.